بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدًا و مصلیًا اما بعد۔ سورہ مومنون پارہ 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی لغو چیزوں سے بچتے ہیں۔ لغو کے معنی بیکار اور بے معنی اور بے مقصد بات کے ہوتے ہیں۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا کام کرنا جس کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، محض وقت کا ضیاع، وقت کو ضائع کرنا، اسی کو لغو کہا جاتا ہے۔ لغو جو ہے بات بھی ہو سکتی ہے، لغو کام بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپی کرتا ہے اور جھوٹی کہانیاں سناتا ہے، اور جھوٹی کہانیاں سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آدمی خوش ہو جائے، اس کے دوست و احباب خوش ہو جائیں، حالانکہ اس کو بھی معلوم ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ جھوٹی بات بول رہا ہوں، اور سننے والا بھی یہ جان رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہماری مجلسوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی خوش تو ضرور ہو جاتا ہے، لیکن ایک تو بولنے والے نے جھوٹ بولا اور سننے والوں نے بھی جھوٹ سنا، اور اس سے دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ ایسی ہی بات کو لغو کہا جاتا ہے۔ تو مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ان کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ لغو کام بھی ہو سکتا ہے، آدمی بیٹھا بیٹھا ویسا ہی کچھ کر رہا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، بس وقت کا ضیاع ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے کہ ایسی لغو اور بیہودہ چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مواقع پر ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو ان لغو چیزوں سے بچتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی تعریف فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ہم عن اللغو معرضون والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ بعض اوقات آدمی جا رہا ہے کہیں، راستے میں کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا کہ لوگ لغو چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر کے رکے نہیں، وہاں پر اپنا وقت ضائع نہ کرے، بلکہ وہاں سے وہ نکل جائے، عزت کے ساتھ نکل جائے۔ اگر اس کے کچھ جاننے والے ہیں، کچھ دوست احباب ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے مناسب بہانہ بنا کر کے ان سے وہاں سے نکل جائے، اور اگر مناسب ہو تو ان کو نصیحت کرے کہ یہ سب لغو چیزیں ہیں، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، اس میں تمہیں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے وقت میں، ان اوقات میں تم اللہ کو یاد کرو، کوئی دینی امر کر لو، کوئی ایسا کام کر لو جو تمہارے دنیا ہی میں کام آنے والا ہو۔ تو دنیا کے اندر کا کام آنے والا کوئی کام ہم کر لیں، فائدہ حاصل ہونے والا کوئی کام کر لیں، دنیا میں جس سے ہم سے کوئی فائدہ ہو، ایسی کوئی بات کر لیں تو وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جائز راستے سے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ وقت دیا ہے، یہ جو لمحات ہمارے زندگی کے ہیں، یہ گنے چنے ہیں، بالکل گنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گن رکھا، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس شخص کو کتنے سال، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ دنیا کے اندر آنا، یہ سارے کے سارے لمحات گنے ہوئے ہیں، اور ان لمحات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ محض اس لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے دیا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ آدمی کے پاس جب اسباب کی کمی ہوتی ہے، سامان کی کمی ہوتی ہے، تو وہ ان کو بچا بچا کے خرچ کرتا ہے۔ جیسے آدمی کے پاس مان لیجئے کہ 10 روپے ہیں اور اس کی ضروریات 10 روپے سے زیادہ کی ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ اس پیسے کو ایسی جگہ خرچ کریں جو بالکل ہی ضروری ہو، اس کے علاوہ خرچ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ ہو،
تو اس میں سے کوشش کرتا ہے کہ جہاں 10 روپیہ میں کام چلنے والا ہے 8 ہی روپے میں میرا کام چل جائے، تاکہ 2 روپیہ بچ جائے تو کسی اور ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ تو چونکہ ضروریات اس کی لامحدود ہیں اور اسباب اس کے پاس محدود ہیں، تو وہ اپنے اسباب کو بچا بچا کے خرچ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو زندگی مرنے کے بعد والی ہے، یہ لامحدود زندگی ہے، اور اس لامحدود کے زندگی کے لیے ہمیں کچھ محدود اوقات دیے گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ وقت اس کے مناسبت سے ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، تو اس کم وقت کو ہم بچا بچا کے خرچ کریں اور جہاں ضروری ہو وہیں خرچ کریں، جو ہمیں فائدہ دینے والا ہو اسی میں خرچ کریں، اور جس سے ہمارا کوئی فائدہ نہ ہو اس میں خرچ نہ کریں، یہی دانش مندی ہے۔ تو ایک مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ مومن کبھی لغو چیزوں کے اندر نہیں پھنستا ہے، کبھی بیہودہ چیزوں کے اندر نہیں پھنستا ہے، اور اگر کوئی بیہودہ آدمی اس کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ جب ایسے لوگ ان کو اب کوئی بات سناتے ہیں، کوئی لغو بات سناتے ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ تو خواہ مخواہ ایک مومن کی صفت یہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کسی اس سے الجھے، بلکہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، جیسے کانٹے دار تار سے کوئی گزر رہا ہو اور گزرنا وہاں پر لازمی ہو، تو آدمی اپنے دامن کو سمیٹ کر کے گزرتا ہے کہ کہیں کانٹوں کے اندر ہمارا دامن پھنس نہ جائے۔ تو اسی طریقے سے دنیا سے ہم گزر رہے ہیں، تو آگے پیچھے جو کانٹے دار جھاڑیاں ان سے بچ کر کے کسی طریقے سے یہ زندگی گزار لینی ہے، تاکہ وہ آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اجر و ثواب مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔